بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، کسی اور دھرم میں یا کسی اور مذہب میں اس کا تصور تک موجود نہیں۔ وہ عورت جس کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، وہ بازاروں میں مال کی طرح بکتی تھی اور مال کی طرح وہ وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، اس کا کوئی بھی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند فرمایا کہ جس کا تصور آج کی اس مہذب دنیا میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں تو آپ سنتے آئے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عورت مال کی طرح تقسیم ہوتی تھی، یعنی اگر کوئی شخص مرتا تھا، وہ اپنی جائیداد چھوڑ کر جاتا تھا اور بیوی چھوڑ کر جاتا تھا، تو اس کی وہ اولاد جو دوسری بیوی سے ہوتی تھی، وہ اپنے باپ کی اس بیوی کی وارث بنتی تھی۔ جس طرح باپ کا ترکہ تقسیم ہوتا تھا، یہ بھی تقسیم ہو جاتی تھی اور اپنے سوتیلے بیٹے کی ملکیت میں چلی جاتی تھی۔ بچی کی پیدائش شرم اور عار سمجھی جاتی تھی، اور شرم اور عار کا نتیجہ یہ تھا کہ ایسے بھی بدقسمت ہوتے تھے جو بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے کہ نہ یہ زندہ رہے گی، نہ اس کی شادی کرنی پڑے گی، نہ کوئی میرا داماد بنے گا۔ اس شرم اور عار کی وجہ سے وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ جب خود تقسیم ہو جاتی تھی تو باپ کے ترکے میں یا کسی اور کے ترکے میں اس کو کوئی حق نہیں ملتا تھا، دنیا کی ایک بیکار شے سمجھی جاتی تھی۔ ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کیا کیا ارشادات فرمائے، کیسی رہنمائی کی، اور ان کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند کیا کہ وہ عورت جو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے بارے میں فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی اور نکاح کے عمر کو پہنچ گئی، تو فرمایا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، تو وہ شخص جو 2 بچیوں کی پرورش کرے گا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ وہ میرے اتنا قریب ہوگا، 2 انگلیاں ملا کر آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح یہ میری دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا اس طرح آئے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جسے چند بچیوں کے ساتھ کسی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، یعنی اس کے یہاں کئی بچیاں پیدا ہوئیں، ان بچیوں کی دیکھ ریکھ، ان کی پرورش، ان کی نگہداشت، ان کی تعلیم اور تربیت میں اس کو جو مشقتیں پیش آئیں وہ مشقتیں اس نے برداشت کی، ان کی تعلیم کا انتظام کیا، انہیں اچھا ادب سکھایا، اچھا طریقہ سکھایا، تو ارشاد فرمایا کن لہ سترم من النار، اس کی وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائیں گی، اس کے اور جہنم کے درمیان وہ بچیاں حائل ہو جائیں گی، وہ آڑ بن جائیں گی، جہنم میں جانے سے اسے روک لے گی۔ انہی ارشادات کا نتیجہ تھا کہ وہ بچی جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی اور جس کی پیدائش پر اس کا باپ لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا شرم کی وجہ سے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، اسی بچی کا یہ مقام اور مرتبہ ہوا ان احادیث کی بنیاد پر، ان ہدایات کی بنیاد پر، کہ جب کوئی بچی بے سہارا ہو جاتی تھی تو ہر طرف سے لوگ اس بچی کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھتے تھے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ بچی اس کی زیر تربیت آئے، وہ اس کی نگہداشت کرے، وہ اس کی پرورش کرے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کی صاحبزادی امامہ یتیم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ آئیں تو ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، ایک طرف حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اور ایک طرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس بچی کی تربیت اور پرورش میں کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور مجھے دوسری فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ کی صاحبزادی میرے نکاح میں ہے، یہ اس بچی کی تربیت اور پرورش اچھے ڈھنگ سے کر سکتی ہیں، اس لیے یہ میرے حوالے کر دی جائے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں حضرت حمزہ کا اسلامی بھائی ہوں، اس لیے اس بچی کی تربیت اور پرورش کا حق مجھے دیا جائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور دوسری طرف اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اور خالہ جو ہے وہ ایک طرح سے ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس کی خالہ اس کی پرورش بہتر ڈھنگ سے کر سکے گی، اس لیے اے اللہ کے رسول اس کی پرورش کا حق مجھے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس بچی کی خالہ جعفر کے نکاح میں ہے، اور خالہ جو ہے
اپنی بھانجی کی پرورش دوسری عورتوں سے بہتر کرے گی، اس لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ دیکھیے وہی بچی تھی جو زندہ درگور کی جاتی تھی، جس کی پیدائش پر باپ کا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب اسے بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر اندر ہی اپنے غصے کو دبائے پھرتا تھا، اندر ہی اندر غصے سے پاگل ہوا رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ، کیا شرم اور عار کے ساتھ میں اسے قبول کر لوں، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے لے جا کر کے زندہ مٹی میں گاڑ دوں۔ وہ یہ سوچتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کی بنیاد پر آپ نے کیا ہدایت دی؟ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند فرمایا کہ اس کی وجہ سے شوہر کا ایمان کامل ہو جاتا۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، اس عورت کی وجہ سے شوہر کا ایمان کامل ہوا۔ اور اگر باپ ہے تو اس کی بیٹی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن گئی، اور جب یہی ماں بنی تو اپنی اولاد کے لیے اپنے قدموں کے نیچے جنت کو لے آئی۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور کیا کہا؟ وہ دور تھا جب لوگ بچی کی پیدائش پر خوشیاں منانے کی بات تو چھوڑیے، شرم اور عار کی وجہ سے چھپتے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی نعمت کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ ہم جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے، تو انداز بیان کیا اختیار فرمایا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، پہلے لڑکی کا ذکر کیا، ہم جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کے اس انداز بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی پیدائش بنسبت لڑکے کی پیدائش کے خیر و برکت کا زیادہ ذریعہ بنتی ہے۔ اور فرمایا وہ عورتیں مبارک ہوتی ہیں جن کی گود میں پہلی اولاد لڑکی کی شکل میں آتی ہے۔ اتنا مقام اور مرتبہ بلند کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر باپ کی ملکیت میں، باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ رکھا۔ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، جب تک یہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے اس کے اخراجات کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے۔ جب یہ شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کے اخراجات کا ذمہ دار شوہر بن جاتا ہے، اور اگر شوہر بھی فوت ہو جائے تو اس کے اخراجات کی ذمہ دار اس کی اولاد ہو جاتی ہے، اور اولاد بھی نہ رہ جائے، شوہر بھی نہ رہے تو پھر یہ باپ کی طرف پلٹ کر آتی ہے، اور باپ زندہ ہے تو باپ اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ باپ بھی وفات پا چکا ہے تو جو بھائی ہیں وہ اس کے اخراجات کے ذمہ دار ہیں۔ کبھی اسلام نے عورت کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ یہ جو ایک مسل مشہور ہو گئی ہے کہ لڑکیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، یہ بالکل مشرکانہ باتیں ہیں، ہندوانہ باتیں ہیں۔ ان کے ہاں کنیا دان ہوتا ہے، ان کے ہاں بچیاں پرایا دھن ہوتی ہیں۔ بچی جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس کا رشتہ اور اس کا حق
کبھی اس گھر سے ختم نہیں ہوتا، نہ باپ سے ختم ہوتا ہے، نہ بھائی سے ختم ہوتا ہے، نہ اپنے شوہر سے ختم ہوتا ہے، نہ اپنی اولاد سے ختم ہوتا ہے۔ اس طرح کا انتظام اللہ نے فرمایا۔ اور پھر خرچ تو اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، باپ کے ہاں ہے تو باپ خرچ کرے گا، شوہر کے ہاں جائے گی تو شوہر خرچ کرے گا، لیکن حصہ کہاں کہاں دیا؟ باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے۔ ہاں، بیٹے سے کم رکھا، کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے اس کے ذمے دوسروں کے اخراجات آئیں گے۔ بیٹا ہوگا، اس کی اپنی اولاد ہوگی، اس کے اپنے گھر والے ہوں گے، اس کا خرچ اس کے ذمے ہوگا، اور والدین زندہ ہیں اور وہ بے سہارا ہیں تو بیٹے کے ذمے ان کا خرچ آئے گا، بیٹی کے ذمے نہیں۔ تو اسے تو دوسروں کا خرچ اٹھانا ہے، اور لڑکی کو دوسروں سے خرچ لینا ہے، کسی کا خرچ اٹھانا نہیں ہے۔ اس لیے بیٹے کی بنسبت بیٹی کا حصہ باپ کی جائیداد میں بیٹے کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا، کہ جتنا بیٹے کو ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا۔ پھر یہ شوہر کے ہاں گئی، اگر شوہر کا انتقال ہوگا تو شوہر کی جائیداد میں اس کا حصہ ہوگا، اس کی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو اپنے بچوں کی جائیداد میں بھی اس کا حق ہوگا اور اس کا حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وارثوں کے جو حصے مقرر فرما دیے ہیں کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، یہ جن کے حصے طے کر دیے گئے ہیں، جن کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، یہ 12 قسم کے لوگ ہیں۔ ان 12 میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں اور ان کا انتظام فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں جن دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، انہی کے رسوم اور رواج، انہی کے طور طریقے، انہی کے زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، زیادہ تر وہ ہمارے یہاں آ گئے، زیادہ تر وہ ہمارے یہاں آ گئے۔ جس طرح ان کے یہاں بچی نے جب باپ کے دروازے سے قدم باہر نکالا تو آج سے وہ پرایا دھن ہو گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈولی اس گھر سے تمہاری اٹھ رہی ہے، اب تمہارا جنازہ شوہر کے گھر سے اٹھنا چاہیے، یعنی رشتہ یہاں سے ختم۔ اب نہ باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے اور نہ کسی جائیداد میں اس کا حصہ ہے۔ عملاً کیا یہی صورتحال ہمارے ہاں نہیں آ گئی؟ کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں؟ باپ کا جب انتقال ہو گیا، اس کے انتقال ہوتے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد ان وارثوں کا حق ہو جاتی ہے جو وہ چھوڑ کر گیا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں۔ بھائی آپس میں تو لڑتے ہیں، اسی دن سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھائی یہ نہیں سوچتا کہ میری بہن کا بھی اس میں حصہ ہے۔ وہی چیز ہمارے یہاں بھی آ گئی۔ یہ صورتحال ہے۔ یاد رکھیے، آج جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، مسلم پرسنل لا پر جو حملے ہو رہے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہماری سرزنش ہے
یاد رکھیے یہ دین اور دین کے احکامات اللہ کی نعمت ہیں. قرآن نے کیا کہا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی. ان نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ یہی دین، یہی شریعت. شریعت کے احکامات یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، اور نعمتوں کے بارے میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے. نعمتوں کی قدردانی کی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک ایک چیزیں جو نشانے پر آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ہم بے عمل بلکہ بد عمل ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. ایک ایک چیزیں نشانے پر آ رہی ہیں. پہلے طلاق کا مسئلہ آیا. طلاق کا جو بہترین نظام شریعت میں ہے اس سے بہتر نظام کہیں نہیں ہے. شریعت نے نکاح کو مضبوط بنانے کے لیے، اور نکاح کا رشتہ جب ایک مرتبہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ قائم رہے، اس کی بھرپور کوشش کی. اس سلسلے کی ہدایات ہیں اور اس سلسلے کے احکامات ہیں. اس لیے طلاق جو اس رشتے نکاح کو ختم کرتا ہے اس کو ابغض المباحات کہا گیا. جو جائز چیزیں ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے. فرمایا گیا جب طلاق ہوتی ہے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تو اس اختلاف کو حل کرنے کے راستے قرآن نے بتائے. یہ تدبیر اختیار کرو، یہ تدبیر اختیار کرو، یہ تدبیر اختیار کرو. جب ہر تدبیر ناکام ہو جائے اور اب دونوں کا رہنا ایک ساتھ ممکن نہ ہو، جب صورت یہاں تک پیدا ہو جائے تو اب اجازت دی گئی کہ اب دونوں کا جدا ہونا ہی بہتر ہے. کیونکہ اب اگر یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو وہی ہوگا جو دوسروں کے یہاں ہوتا ہے. کبھی گیس کا سلنڈر پھٹے گا، کبھی اسٹو پھٹے گا، یہ جل کر مرے گی، حالانکہ اس کے پیچھے دوسری کہانیاں ہوتی ہیں. اس طرح کے واقعات اس طرح کے واقعات سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ اب عافیت اسی میں ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں. پھر طلاق کا ایک طریقہ بتایا گیا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ہاں نکاح بھی ہوتا ہے، طلاق بھی ہوتا ہے. نکاح کرنے والا نہ نکاح کے مسائل جانتا ہے اور طلاق دینے والا نہ طلاق کے مسائل جانتا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارے جن بچوں کا نکاح ہوتا ہے کیا انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد جو بچی میری بیوی بن کر میرے گھر میں آئے گی اس کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں؟ کیا وہ جانتا ہے؟ کیا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا کیا کیا حق میری بیوی کے اوپر ہے اور کیا کیا نہیں ہے؟ یہ بھی نہیں جانتا. جس گھر میں وہ بچی بیاہ کر کے جا رہی ہے، گھر میں جو دوسرے افراد ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ اس آنے والی کے اوپر ہمارا کیا حق ہے اور اس کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. نہ ساس جانتی ہے نہ نندیں جانتی ہیں، کوئی نہیں جانتا. اسی طرح جو طلاق دیتا ہے وہ نہیں جانتا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. اس لیے ہوتا کیا ہے؟
ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی، طلاق طلاق طلاق، یعنی 3 سے کم تو وہ سمجھتا ہے طلاق ہوتی ہی نہیں، حالانکہ 3 طلاق ایک ساتھ، یہ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے؟ نسائی شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی۔ یہ سننا تھا کہ آپ بیٹھے تھے، آپ کا چہرے انور سرخ ہو گیا اور آپ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا اَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کیا جائے گا جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کیا جائے گا؟ اتنا ناپسندیدہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ہے۔ لیکن دال میں نمک زیادہ ہو گیا، 3 طلاق۔ کپڑے وقت پر دھلے ہوئے نہیں ملے، 3 طلاق۔ دھلے ہوئے تو ملے لیکن اس پر پرہیز نہیں کیا تھا، 3 طلاق۔ گھر میں داخل ہوا، ماں نے کوئی شکایت کر دی، 3 طلاق۔ 3 طلاق سے کم نہیں، اور معمولی باتوں پر۔ ابھی ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بتایا گیا کہ بس میں میاں بیوی سفر کر رہے تھے، گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ رونے لگا۔ اب باپ تو یہ سمجھتا ہے کہ بچہ پاخانہ کرے تو اس کا پاخانہ صاف کرنا ماہی کی ذمہ داری ہے، پیشاب کرے اس کی ہی ذمہ داری ہے، سب ذمہ داری اسی کی ہے۔ تو اب بچہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے کی ذمہ داری ماں کی ہے، وہ بیچاری ماں جو ہے بچے کو چپ کرا رہی ہے، لیکن بچہ چپ ہی نہیں ہو رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ تو میاں کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تم ایک بچے کو چپ نہیں کرا سکتی ہو، تم کو 3 طلاق۔ اس بنیاد پر 3 طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی، بیویوں کے حقوق کو نہ جاننے کی۔ جس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اس کی اس درجہ ناقدری ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، جس کا یہی نتیجہ ہے کہ آج موجودہ حکومت کیا کہتی ہے؟ مسلمان عورتیں مظلوم ہیں، ان پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ان کو اس زیادتیوں اور ظلم سے بچانے کے لیے ہم قانون لائیں گے۔ کیا قانون لاؤ گے؟ کیسا قانون لاؤ گے؟ اللہ کے قانون سے بہتر کوئی قانون نہیں، جس میں ہر ایک کی بھرپور رعایت ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے اس ضابطے کے مطابق ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے اس قانون کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو اس سے بہتر کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ آج آخری تاریخ اپنا اعتراض داخل کرنے کی کہ بھئی ہمیں ایکسا سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ منظور نہیں ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، یہ آسان نہیں ہے، یونیفارم سول کوڈ اس ملک میں لانا آسان نہیں ہے۔ ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک ہی قانون ہو، یہ آسان نہیں ہے، یہ منہ میں انگارہ بھرنے جیسا ہے۔ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا مخالف مسلمان ہے، جبکہ اس کی زد مسلمان سے زیادہ دوسروں پر پڑنے والی ہے۔ اب ایک واقعہ پیش آیا تھا ناگالینڈ، جہاں عیسائیوں کی اکثریت ہے۔ ان لوگوں نے کیا اعلان کیا؟
نہ اگر یکساں سول کوڈ آیا، یونیفارم سول کوڈ آیا اور ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت ہوئی تو ہماری ریاست میں ہمارے جتنے ایم پی ایم ایل اے ہیں ہم سب کے بنگلوں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ وہاں کا وزیر اعلیٰ گھبرا گیا اور وہ گھبرا کر کے دلی آیا، یہاں کے وزیر داخلہ سے ملا۔ وزیر داخلہ کا بیان آیا تھا، اخبارات اگر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے تو بیان آیا تھا کہ قبائلیوں کو اور عیسائیوں کو یہ جو یونیفارم سول کوڈ کا قانون بن رہا ہے، ان قوانین سے ان کو علیحدہ رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ قبائلیوں پر نافذ نہیں ہوں گے، یہ عیسائیوں پر نافذ نہیں ہوں گے۔ ان کی ایک دھمکی سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب اس میں دونوں باتیں ہیں کہ واقعتاً اس پر وہ غور کر رہے ہوں جیسا این آر سی میں کیا تھا، یہ الگ ہوں گے، یہ الگ ہوں گے، یہ الگ ہوں گے، پورا نشانہ مسلمان تھا۔ بہت ممکن ہے ایسا وہ کریں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ محض مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہوں کہ مسلمان جب یہ سنے گا ارے یہ قانون لا رہے ہیں، عیسائیوں کو الگ کر رہے ہیں اور قبائلیوں کو الگ کر رہے ہیں، صرف ہم کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو مسلمان مشتعل ہو جائے گا اور بس مشتعل ہو کر سڑکوں پر آ جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہم جو بانٹنا چاہتے ہیں، نفرت جو پھیلانا چاہتے ہیں اور اس نفرت کی بنیاد پر ووٹ لینا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ ہندو ایک طرف ہو جائے گا، مسلمان ایک طرف ہو جائے گا، ہندوؤں کے ووٹ سے ہماری اگلی حکومت 2024 میں بن جائے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم کو یہ منظور نہیں، لیکن اگر قانون بن گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا ایک ہی جواب دیا جاتا ہے، ابھی آپ کو اپنی رائے دینے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا ہے، آپ اپنی رائے دے دیجئے کہ ہم کو یہ منظور نہیں۔ آگے کا جب کوئی مرحلہ آئے گا تو جو بھی صورتحال پیدا ہوگی، اس صورتحال میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی جو ہدایات آئیں گی ان پر ہم سب کو عمل کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہم سب کو طے کر لینی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ہدایات آئیں گی ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب وہ کیا حالات بنتے ہیں، کس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خود پیچھے ہٹ جائیں، جیسا 2018 میں ہوا تھا۔ لا کمیشن نے یہ کہا تھا کہ یہ یونیفارم سول کوڈ ابھی نہیں بنایا جا سکتا، حالات ایسے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی یہی فیصلہ لے لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح طلاق ثلاثہ کے بارے میں انہوں نے کیا تھا، صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کے اور اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایسا کریں۔ اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے کیا ہدایات آتی ہیں، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، باقی کچھ نہیں۔ ہم لوگوں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ، اخبارات پڑھیے، خبریں سنیے، ایک بات یہ ہر زبان پر آ گئی، مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی رہبر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان کسی کو اپنا قائد ماننے کو تیار نہیں، حقیقت یہ ہے۔ دوسرے لوگوں کو دیکھ لیجئے، ان کا قائد کچھ بھی کہہ دے آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، کیا نفع ہوگا کیا نقصان ہوگا کچھ نہیں، بس ہمارے بڑے نے یہ بات کہہ دی، ہم اس کی کہی ہوئی بات پر عمل کریں گے،
اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ نہیں کیا، مسلم پرسنل لا بورڈ نے وہ نہیں کیا، مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ نہیں کیا۔ اب مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کہتا ہے کہ تم سڑکوں پر آ جاؤ، تم احتجاج کرو، ہمارے اوپر پولیس ڈنڈے برسائے گی تو ہم کیا کریں گے، پولیس ہم کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھرے گی تب ہم کیا کریں گے۔ یہ اس طرح کی باتیں ذہن میں کیڑے بن کر کے گونجتی ہیں۔ ہمارا بس ایک ہی ذہن ہے، جو ہماری مانے وہ ہمارا قائد، اور جو ایسی باتیں کہے جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہمارا قائد نہیں ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص خود قائد ہے اپنا اور خود رہبر ہے اپنا، اس کا کوئی قائد نہیں۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، یہ ہمارا سوچ ہے، ہماری سوچ ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے اور یہ ارادہ کر لیجئے کہ جو حالات آگے آنے والے ہیں ان حالات میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ہدایت آئے گی ہم سب اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا سید ولد آدم خیر الانام